حد ہو گئی، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا۔ لیکن کچھ امور پر حضور علیہ السلام کی زبان سے چیزیں کہلوائی گئی۔ علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا، اس کی حکمتوں کو بیان کیا، اور مضمون کی اہمیت کے پیش نظر فرمان الہی حضور علیہ السلام سے اس طرح سے ادا ہونا اور اس کی اس طرح سے تلقین ہونا، یہ جو تاثر پیدا کرتا ہے، حکم کی تعمیل کا جو جذبہ پیدا کرتا ہے، اور اس میں حضور علیہ السلام کی شفقتوں اور رحمتوں کا حقدار عمل پیرا ہونے والوں کو بناتا ہے، یہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ تو یہ بات خاص طور پہ حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلوائی گئی کہ محبوب آپ ارشاد کر دو، اے لوگو، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ طلب نہیں کرتا، تمہارے تک پیغام حق کا جو ابلاغ کیا ہے، تمہیں دین پہنچایا ہے، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جن مشکلات میں حضور نے لوگوں تک دین پہنچایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کیسے لوگ تھے جن کی طرف حضور کو مبعوث کیا گیا۔ یہ قدرت کے رنگ ہیں، دلدل میں کمل کا پھول اگتا ہے اور کانٹوں بھری شاخ کے دامن سے گلاب پھوٹتے ہیں۔ لوگوں کے تلخ رویے اپنے ہی ہمدرد کو، اپنے ہی مونس و غمخوار کو ایسے سلوک اور ناروا انداز سے مخاطبت کرنا اور اس کی محبت بھری باتیں جس میں لوگوں کا سراسر فائدہ ہے، قبول کرنے کے بجائے مسترد کر دینا اور مخالفت کا بازار گرم کر دینا۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک پھیلا ہوا یہ درد محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جس طرح کسی شخص نے آگ جلائی ہو تو پتنگے اس کے اندر چھلانگیں لگا رہے ہوں، وہ ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہو اور وہ پھر اس کے اندر چھلانگیں لگا رہے ہو۔ کہا تم آتش دوزخ میں چھلانگیں لگا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جنت کے راستوں پہ ڈال رہا ہوں۔ تو آج کے دور میں راہ دین پہ چلنے والوں کے لیے جو مشکلات آتی ہیں وہ ان مشکلات کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت نے، حضور کے غلاموں نے گوارا کی۔ اور جن لوگوں نے تکلیفیں دی انہی کی ہدایت کی دعائیں مانگی۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل کس ارادے سے آئے تھے کہ حضور کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے،
ابو جہل سویر سے لے کر شام تک کس کام میں لگا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بساط لپیٹ دی جائے، لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے ہیں بارگاہ عزدی میں عرض گزار ہوتے ہیں، مالک یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے۔ اب اس دعا کی تہ میں اتر کر کے دیکھو اور خلوص للہیت کے بہتے ہوئے دریا ملاحظہ کرو۔ بد دعا دینا تو دور کی بات ہے، دعائیں دی جا رہی ہیں، اور پھر رحیم اور کریم مالک محبوب کی دعا کی لاج رکھتا ہے۔ وہ جو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں ان کے سینے میں ہی ایمان کا چراغاں پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ ان کے ذریعے سے اتنا دین کا کام لیتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے سینے تعصب سے اور نفرت سے پاک ہونی چاہیے۔ سینوں میں نفرت پنپ جائے یا تعصب کی بیماری لگ جائے تو آپ کا کام محدود ہو جاتا ہے اور آپ سکڑ کے رہ جاتے ہیں، سمٹ کے رہ جاتے ہیں۔ طائف کے بازاروں میں جو کچھ ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کر حضور گئے، انہوں نے مسترد کر دیا۔ عبد یالیل اور اس کے دونوں بھائیوں کے پاس حضور نے کہا کہ میں اتنا لمبا سفر کاٹ کے تمہارے بھلے کے لیے یہاں پہنچا ہوں، میری بات سن لو، تمہاری سمجھ میں آئے تو قبول کر لینا، نہ قبول کرو تو مجھے کوئی اسرار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہیے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا اور انہیں اسلام یہ خد و خال بیان کیے کہ یہ اسلام ہے اور یہ دین لے کر آیا ہوں، یہ اللہ کا فرستادہ دین ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی دعوت نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی حوصلہ شکنی تھی، لیکن حضور